ڈیئر ٹیچرز، السلام علیکم. ویلکم ٹو جاوید پبلشرز. اس ویڈیو میں ہم کڈز واقفیت عامہ برائے جماعت سوئم کا باب نمبر 3 کریں گے، جس کا عنوان ہے قدرتی وسائل اور ان کا تحفظ. قدرتی وسائل میں کمی کے اثرات. قدرتی وسائل میں ہوا، پانی، جنگلات وغیرہ شامل ہیں. یہ وسائل لامحدود مقدار میں نہیں ہیں. اگر ہم ان وسائل کو بے دریغ استعمال کرتے رہے تو ایک دن یہ وسائل ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے جانداروں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے جنگلات جنگلی جانوروں کا گھر ہے. ان کے کٹاؤ کی وجہ سے جنگلی جانور متاثر ہوں گے. پانی کی شدید کمی کی وجہ سے زرخیز زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور پیداوار میں کمی ہوگی، جس کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا مسئلہ پیدا ہوگا. زمین میں موجود معدنیات جیسے تیل، گیس اور کوئلہ وغیرہ کی کمی سے توانائی کا بحران پیدا ہوگا، جس سے ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی، جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول کی کمی. ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدرتی وسائل وہ سارے وسائل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ ہمیں مہیا ہوتے ہیں، جن میں پانی، جنگلات، ہوا وغیرہ شامل ہیں. اب یہ وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، بلکہ ایک محدود مقدار میں موجود ہیں. اگر ہم ان کو بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اگر ہم ان کا بیجا استعمال کریں گے تو یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے اور جانداروں کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سب وسائل جانداروں کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کے زندہ رہنے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے یہ وسائل بہت ضروری ہیں. جیسے جنگلی جانور ہیں تو ان کا گھر جنگلات میں ہوتا ہے. اگر ہم بہت سارے درخت کاٹیں گے، نئی نئی سوسائٹیاں بنائیں گے، فرنیچر بنائیں گے اور نئے درخت نہیں اگائیں گے تو جنگلات ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے جانوروں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ان کو رہنے میں بہت مشکلات پیدا ہوں گی. پانی کی شدید کمی کی وجہ سے زرخیز زمینیں بنجر ہو جائیں گی اور اسی طرح جو چیزیں زمین پر اگتی ہیں وہ اگنا بند ہو جائیں گی. جب زمین بنجر ہو جائے گی اور چیزیں، پودے اور سبزیاں وغیرہ اس طرح سے نہیں اگیں گی جیسے ایک زرخیز زمین پر چیزیں اگتی ہیں، تو انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح زمین میں مختلف معدنیات موجود ہیں جیسے تیل، گیس اور کوئلہ وغیرہ. اگر ہم ان کو بے دریغ استعمال کرتے رہیں گے تو توانائی کا بحران آئے گا اور ہمیں مشکلات پیدا ہوں گی. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹرول کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈیئر ٹیچرز، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قدرتی وسائل بہت محدود ہوتے ہیں اور ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تو اب ہم پڑھیں گے کہ ان قدرتی وسائل کو بچایا کیسے جا سکتا ہے. قدرتی وسائل کا بچاؤ. قدرتی وسائل ہماری بقا کے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے ہمیں قدرتی وسائل کے بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے. قدرتی وسائل کو بچانے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. قریبی جگہوں مثلاً بازار یا عزیز و اقارب کے گھر جانے کے لیے گاڑی کے بجائے سائیکل کا استعمال کریں یا پیدل چلیں. اس طرح ایندھن کی بچت ہوگی. دوسرا طریقہ، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ فضا میں نقصان دہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی ہو اور مفید آکسیجن گیس کا اضافہ ہوتا رہے. اس سے ماحول صاف ہوگا. درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹیں. پانی کو استعمال کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی ضائع نہ ہو. حکومتی سطح پر بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے کثیر تعداد میں ڈیم وغیرہ بنائے جائیں تاکہ دریاؤں سے سمندر میں گرنے والے پانی زراعت میں استعمال ہو سکے. لوگوں کو قدرتی وسائل کے تحفظ کی مسلسل آگاہی دی جائے. توانائی کے متبادل ذرائع جیسا کہ شمسی توانائی، آبی توانائی اور ہوا کی توانائی کو استعمال کیا جائے. ماحول کو زمینی آلودگی سے بچانے کے لیے کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے ماحول کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور جانوروں اور فضا کا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ.